حدیث پاک کے ان الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ بادشاہ حبش مسلمان تھا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں۔ ترمذی میں یہ ہم لوگ کون سا باب پڑھے؟ کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، تو ترمذی میں کتاب الجنائز میں باضابطہ امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے، باب صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی۔ اس عنوان سے امام ترمذی نے باب قائم کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہ حبش نجاشی پر نماز جنازہ پڑھنا، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا، تو اس بات کی تو اور تائید ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ کیسے اسلام قبول کیے؟ تو جب مسلمان ہجرت کر کے حبش کی طرف چلے گئے تو اس موقع پر قریش مکہ، کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف بہت سارے خطوط بھی لکھے اور قاصد بھی بھیجے تاکہ مسلمان وہاں بھی جا کر کے چین، سکون، راحت اور آرام کی زندگی نہ گزار سکے۔ تو میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ حبش یعنی نجاشی کو خط لکھا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حبش کا بادشاہ نجاشی، اس نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا بلکہ اسے بوسہ دیا اور اپنے تخت شاہی سے نیچے اترا اور قدر کی نگاہوں سے اسے دیکھا، بوسہ دیا، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے۔ اور حبش کا بادشاہ نجاشی نے چونکہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف انہیں بھڑکایا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا ان کے بارے میں سوچتے ہو؟ تو مسلمانوں نے بالخصوص حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی اچھی، بہترین، جامع معنی اسلام کی تشریح اور توضیح بیان کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کے بارے میں اتنا بہترین خوبصورت انداز میں ان کی سیرت اور ان کی تعریف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بتایا تھا، اور قرآن و حدیث میں جو بتایا گیا تھا، اس روشنی میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حبش کے بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی والدہ مریم کے بارے میں بتایا، تو وہ اسلام قبول کی۔ پھر اس کے بعد حبش کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حبش کا بادشاہ نجاشی اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔